اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ہمارے اس چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ پھر چینل کی فائنانشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے وقف ترمیمی بل کو لے کر۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ مودی کی ناپاک نظریں مسلمانوں کی اوقاف کی زمین پر ٹکی ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم نے بھی قسم کھائی ہے کہ اللہ کی ملکیت، اللہ کی زمین پر کسی بھی ناپاک نظر کو ہم منظور نہیں کریں گے۔ خیر، آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ، جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا ارشد مدنی، ان تمام لوگوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ اس ترمیمی بل کے خلاف وروध میں آپ اپنی رائے پیش کیجئے۔ پھر آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ نے ایک QR کوڈ بھی دیا جس کو اسکین کر کے آپ اپنی رائے بھیج سکتے ہیں کہ یہ ناپاک شیطانی بل ہمیں منظور نہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ تجاویز بھیجنے، اپنی رائے بھیجنے کا آج آخری دن ہے، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ الحمدللہ 1.5 کروڑ سے زیادہ آراء یعنی رائے JPC کو میل ہو چکی ہے۔ جمعہ کے پیش نظر بڑی تعداد میں آج تجاویز بھیجنے کی علماء کرام اپیل کر رہے ہیں۔ آپ جب اپنے اپنی مسجدوں میں جائیں گے تو جمعہ کی نماز کے بعد آپ ضرور اسکین کر کے اپنی رائے بھیجیں، اور اماموں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ نمازوں میں اعلان کریں، اور سوشل ورکر سے ہماری گزارش ہے کہ وہ جمعہ کے بعد مسجدوں کے باہر گیٹ وغیرہ پر اسکین لے کر کھڑے رہیں اور لوگوں کی مدد کریں تاکہ وہ اپنی رائے اس وقف ترمیمی بل، ناپاک بل کے خلاف بھیج سکیں۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر جو ملک میں وائرل ہو رہی ہے کہ نریندر مودی یعنی ایک پارٹی کے ذمہ دار اور ایک پارٹی کا چہرہ، وزیر اعظم، وہ چیف جسٹس چندرچوڑ کے گھر ملنے گئے۔ ظاہر بات ہے کہ سپریم کورٹ کے جج یا کسی بھی جج سے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے، اصول یہ کہتا ہے کہ ان کو پہچاننا بھی نہیں چاہیے، ججوں نے اتنا دور رہنا چاہیے۔ لیکن اب مودی جی چندرچوڑ کے گھر جا کر ملے۔ مودی جی کا تو کچھ بگڑنے والا نہیں، مگر بیچارے چندرچوڑ جی اب بحث میں آ گئے اور شبہ میں آ گئے۔ اب مودی جی کے گھر جا کر ملنے پر تنقیدیں ہو رہی ہے، خوب لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ مودی جی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خود مودی جی کہتے ہیں میں تو روزانہ کئی کلو گالیاں کھاتا ہوں، تو مودی جی تو ایسے بے شرمی کے کام کرتے ہیں جس سے گالیاں پڑتی ہے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ ان کو کچھ بھی بولے، تنقید کرے، گالیاں دے۔ لیکن چندرچوڑ جی مودی جی کے جانے سے ان پر بھی کیچڑ اچھل رہا ہے۔ سابق چیف جسٹس آئین کے، اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے گھر کو آگ لگ گئی، کیونکہ مودی کے وہاں جانے سے یعنی سنویدھان کو آگ لگ گئی، کورٹ کو آگ لگ گئی، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔
اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ گئے تو بے مطلب تو گئے نہیں ہوگے. اب EVM کو کلین چٹ مل گئی. مہاراشٹر کی جو غیر آئینی حکومت ہے, ناجائز اور ناپاک طریقے سے بنی ہوئی حکومت ہے, اس کی سماعت پر تاریخ پھر آگے بڑھ گئی اور اس پر تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے. آٹومیٹک دن ختم ہو جائیں گے, قصہ ختم. سنجے راؤت نے کہا ہے کہ مہاراشٹر کی اسمویدھانک غیر آئینی غیر دستوری حکومت کی سماعت پر تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے. اور یہ تمام چیزیں یہ مودی جی اس طریقے سے حرکتیں کرتے ہیں اور خود سپریم کورٹ کے جج کو بھی اور سپریم کورٹ کے احترام کو بھی کم کرتے ہیں. اپنے آپ کو وہاں لے جا کر ججوں کی بھی بے عزتی کرواتے ہیں. ناظرین, شملہ کی سنجولی کی مسجد جو ہے, جس کو لے کر کافی گھمسان ہیں, بھگوا آتنکیوں نے اس مسجد کے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف مورچے نکالے, کافی ہنگامہ ہوا. لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ مسجد کے ٹرسٹیوں نے بھی اب یو ٹرن لے لیا, غیر قانونی تعمیرات پر اتفاق کر لیا. وفد نے یعنی مسجد کے ڈیلیگیشن نے شملہ کے میونسپل کمشنر سے ملاقات کی. شملہ کے سنجولی علاقے میں ایک مسجد کے مبینہ غیر قانونی حصے کو منہدم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بدھ کو احتجاج ہوا تھا. مظاہرین مسجد کے غیر قانونی تعمیر کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. مقامی لوگ 5 گھنٹے سے زائد سڑکوں پر موجود رہے. اس دوران کی سیکورٹی اہلکاروں سے جھڑپیں بھی ہوئی. پولیس نے مظاہرین کو روکنے کے لیے بیریکیڈ بھی کھڑی کی, تاہم مشتعل افراد نے انہیں بھی توڑ دیا. پولیس نے بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن, لاٹھی چارج کا استعمال کیا. اس دوران پولیس اہلکاروں اور خواتین سمیت 10 کے قریب افراد زخمی ہوئے اور پھر یہ معاملہ بگڑتا گیا. لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ مسجد کمیٹی خود اب غیر قانونی تعمیرات کو سیل کرنے کے مطالبے کے ساتھ سامنے آئی ہے. کمیٹی نے میونسپل کارپوریشن کو ایک میمورنڈم پیش کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مسجد کی غیر قانونی تعمیر کو گرایا جائے یا اس پر قبضہ کیا جائے. اس وقت میں مسجد تعمیراتی کمیٹی کے چیئرمین محمد لطیف اور مسجد کے امام اور دیگر بہت سے لوگ موجود تھے. انہوں نے کمشنر کو میمورنڈم دیا اور کہا کہ مسجد کی بالائی 2 منزل, جو اوپر کی 2 منزل ہے, وہ منہدم کرنے کو ہم تیار ہیں, یا جب تک یہ معاملہ عدالت میں تب تک میونسپلٹی اس کو سیل کر دے, اور عدالتی فیصلے میں اگر یہ حصہ غیر قانونی پایا جاتا ہے تو میونسپل کارپوریشن شملہ اسے گرا دے. یہ خود اب مسجد کے ذمہ دار کہہ رہے ہیں. ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے کرناٹک سے. جی ہاں, کرناٹک میں ایک مسجد کے قریب گنیش جلوس پر پتھراؤ ہوا. بتایا جا رہا ہے کہ مسجد کے قریب ڈی جے اور نعرے بازی. آپ جانتے ہیں کہ ڈی جے کس طریقے سے بجتا ہے اور نعرے کتنے شیطانی اور آتنکوادی بھڑکاؤ نعرے لگائے جاتے ہیں. اس لیے خود حکومت کو چاہیے کہ مسجدوں کے قریب سے یا مسلمانوں کے محلے میں سے ان جلوسوں کو گزرنے نہ دیا جائے. مگر کیا کرے, جو اوپر بیٹھی ہوئی حکومت یہ بھی چاہتی ہے کہ ماحول خراب ہو. خیر, مسجد کے قریب ڈی جے اور نعرے بازی سے حالات خراب ہو گئے, آگزنی ہوئی, توڑ پھوڑ ہوئی. ابھی فی الحال وہاں پر دفعہ 144 لگا دی گئی ہے. 46 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. معاملہ بدھ کی رات کا بتایا جا رہا ہے. پولیس نے بتایا کہ جب شردالو عقیدت مند بدری کوپلو گاؤں سے جلوس نکال رہے تھے تو 2 گروپوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا اور کچھ شرپسندوں نے پتھراؤ کیا جس سے صورتحال مزید خراب ہو گئی. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ کولکتہ میں ایک مہیلا ٹرینی ڈاکٹر کا ریپ اور بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا. اس کو لے کر 1 مہینے سے لوگ آندولن کر رہے ہیں اور کڑا قانون بنانے کی اور مجرموں کو کڑی سزا دینے کی مانگ کر رہے ہیں. مگر پیارے پیارے نریندر مودی مہیلاؤں کو لے کر کڑے قانون بنانے کو تیار نہیں ہیں اور کہتے ہیں بیٹی بچاؤ. لیکن کڑے قانون سے کہیں نہ کہیں مہیلائیں, بیٹیاں سرکشت ہو سکتی ہے. مگر کڑے قانون مودی جی ریپسٹ کو پھانسی کی سزا کا قانون لانے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ بن جاتا ہے تو بہت بڑے بڑے بابا اور بہت بڑے بڑے بی جے پی کے لیڈر بھی اس میں آئیں گے. اب 1 مہینے سے اسٹوڈنٹس اور ڈاکٹر آندولن کر رہے ہیں. خبر آ رہی ہے بنگال سے کہ ممتا دیدی جو وہاں کی
وزیر اعلیٰ ہے، وہ ملاقات وہ وہاں پر پہنچی، لیکن ڈاکٹر ملاقات کے لیے نہیں آئے، ان سے نہیں ملے۔ ممتا دیدی منتظر رہی، آخر وہ بول پڑی کہ میں ریزائن دینے کے لیے بھی، میں استعفیٰ دینے کے لیے بھی تیار ہوں، کیونکہ میری اسٹیٹ میں علاج کی کمی سے 27 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ ایکچوئل میں ڈاکٹروں نے ہڑتال پکار دیا ہے اور ڈاکٹر ہاسپٹلس مریضوں کے علاج کو جانے کو تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ میں ایک اہم کیس کی سنوائی ہے۔ تسلیم جہاں ایک بیٹی ہے، مسلم نرس تھی، اتراکھنڈ کے رودرپور کی رہنے والی مسلم نرس تسلیم جہاں، جس کا ریپ اور پھر اس کے بعد میں بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے، سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوگی۔ بتایا جا رہا ہے کہ CBI انکوائری کی مانگ کی جا رہی ہے اور معاوضہ دینے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اللہ جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی کو بہترین بدلہ دے۔ مولانا ارشد مدنی کی ہدایت اور ان کی مدد، جمعیت علماء کی مدد سے متوفیہ کی بیٹی یعنی مسلم نرس جس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی بیٹی اور بہن نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کر کے چیف جسٹس سے قتل کے اس مقدمے کی CBI انکوائری اور متاثرین کو معاوضہ دیے جانے کی درخواست کی ہے، جس کی سماعت 13 ستمبر کو ہوگی۔ جمعیت علماء ہند کی جاری کردہ ایک ریلیز کے مطابق اس اہم مقدمے کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی والی 3 رکنی بینچ 13 ستمبر یعنی آج جمعہ کے دن کرے گی۔ ناظرین، ریاست مدھیہ پردیش سے پھر بڑی شرمناک، بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے، اور جہاں جہاں BJP کی حکومت جن اسٹیٹس میں، وہاں سے ایسی افسوسناک خبریں، رلانے والی خبریں آ رہی ہے۔ جی ہاں، راہل گاندھی نے اس خبر کو لے کر پارلیمنٹ میں کافی ہنگامہ کیا۔ مدھیہ پردیش کا یہ واقعہ انتہائی شرمناک ہے۔ مدھیہ پردیش کے اندور ضلع کے مہو کے نزدیک 2 ٹرینی فوجی افسروں، بتائیے آپ، یعنی اب جو ہمارے فوجی جوان ہیں، جو ہماری اور ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی فوجی افسروں اور ان کی 2 خواتین، 2 مہیلاؤں دوستوں کے ساتھ مار پیٹ ہوئی، بدسلوکی ہوئی اور مبینہ اجتماعی عصمت دری گینگ ریپ کا واقعہ ہوا، جس پر لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت والی اسٹیٹس میں امن و قانون کی صورتحال تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور راہل گاندھی بولتے ہیں، پول کھولتے ہیں تو BJP کو برا بھی لگتا ہے، لیکن BJP جس طریقے سے اپنی اسٹیٹس میں بھگوا آتنکوادیوں کو چھوٹ دے رہی ہے اور جس طریقے سے مہیلاؤں کا ریپ بڑھتا جا رہا ہے، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، جس کو اپوزیشن لیڈر نے پارلیمنٹ میں پرزور انداز میں بیان کیا۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترہاب عربی ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز، انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں ترہاب عربی ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے علاقے کوکن روہا سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، روہا میں ایک کیمیکل کمپنی میں زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اتنا خطرناک تھا کہ 3 لوگوں کی موت اور 3 لوگ شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ رائے گڑھ ضلع کے روہا کے MIDC میں ایک کیمیکل کمپنی میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں 3 مزدوروں کی موت کی خبریں ہیں، جبکہ 3 دیگر شدید زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ جمعرات کو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ صبح تقریباً یوں سمجھیے کہ 11:15 بجے کمپنی کے 6 ملازمین کیمیکل پلانٹ میں موجود میتھنول کیمیکل اسٹوریج ٹینک پر ویلڈنگ کا کام کر رہے تھے۔ اس دوران میتھنول کیمیکل ٹینک پھٹنے سے 6 مزدور شدید زخمی ہو گئے اور دھماکے میں 3 مزدوروں کی جان چلی گئی، جبکہ 3 مزدوروں کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس اس واقعے کی مزید انکوائری کر رہی ہے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کی ایک راجنیتک ہلچل کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ اب ودھان سبھا کا الیکشن قریب ہے۔ نومبر میں ودھان سبھا کے الیکشن ہو سکتے ہیں، لیکن مہا وکاس اگاڑی، جس کے گٹھ بندھن اتحاد نے مہایوتی یعنی BJP اور نریندر مودی امت شاہ کی نیندیں اڑا دی ہے، اب اس مہا وکاس اگاڑی کو توڑنے کے لیے بہت کوششیں کی جا رہی ہے۔ مہا وکاس اگاڑی کے گٹھ بندھن اتحاد کو توڑنے کے لیے خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ فی الحال مہا وکاس اگاڑی میں مکھیہ منتری وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟
اس کو لے کر اختلاف سامنے آ رہا ہے. ادھو ٹھاکرے نے 288 سیٹوں پر اکیلے لڑنے کی دھمکی دے دی ہے. حالانکہ ایسی رائے بھی سامنے آئی تھی کہ جیت میں الیکشن کے بعد جس کی زیادہ سیٹیں جیتے گی اس کا مکھیہ منتری ہوگا، لیکن ادھو ٹھاکرے کو یہ منظور نہیں ہے. ادھو گروپ کے لیڈر اور کونسل کے اپوزیشن لیڈر نے آج 288 سیٹوں پر اکیلے ہی لڑنے کی دھمکی دی ہے. اور یہ بھی خبر ہے کہ ادھو ٹھاکرے کی شیو سینا مسلمانوں کو اسمبلی میں ودھان سبھا کے الیکشن میں ٹکٹ دے گی، کیونکہ لوک سبھا الیکشن میں مسلمانوں نے ادھو کا بڑے پیمانے پر ساتھ دیا تھا. تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائی؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ہربل صحت لائیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج. مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا. ابھی کانٹیکٹ.